بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں جس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مقدر جو ہے وہ جنت بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ وہ میں آپ کو جو وظیفہ ہے وہ درود پاک کے حوالے سے ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں روزانہ درود پاک کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ بھی آج میں آپ کو انشاءاللہ العزیز جو واقعہ سنانے والا ہوں، جب آپ سنیں گے نا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ بہت ہی پیاری احادیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، بروز قیامت میں اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ مصافحہ فرماؤں گا، یعنی میں اپنا ہاتھ مبارک اس سے ملاؤں گا۔ سبحان اللہ! دیکھیں، اگر ہم جو اس دنیا میں جو اس معاشرے میں اگر کوئی ذمہ دار ہو، اگر کوئی وکیل ہو، کوئی جج ہو، یا کوئی بڑے عہدے پر حکمران ہو، یا کوئی اور شخص ہو، تو ہم جو ہیں آج کل جیسے ٹک ٹاکر ہو گئے، کیونکہ لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کی ویڈیو بنانے کے لیے، ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ سیلفی لینے کے لیے، اگرچہ وہ حرام ہے لیکن وہ عمل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ سیلفی لیں اور ایک ہاتھ ملائیں ان کے ساتھ۔ جب ہاتھ ملائیں تو ہم اپنی تصویر اس سے بنائیں تصویر، پھر ہم کسی فریم کے اندر اپنے گھر میں لگا دیں۔ یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ! اور دیکھیں، جس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام آپ مصافحہ فرمائیں اور ہاتھ ملائیں تو کیا خیال ہے وہ شخص کبھی بھی جہنم میں جائے گا نہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے، وہ شخص کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کا مقدر جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ اس کی ایک وجہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نا کچھ مہمان آئے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز کو بھیجا کہ جاؤ کھانے کا انتظام کرو، اور وہ جب کھانا لے کر آئی تو ایک جو رومال تھا جس میں، وہ رومال جو ہے وہ میلا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب اس رومال کو دیکھا تو اس رومال کو اتارا، آگ میں پھینک دیا۔ جب ان شخصوں نے، جو مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ میلا ہے، اسے دھونے کی ضرورت ہے، چاہے اس کو تو دھو کر صاف کیا جا سکتا تھا، اس کو آگ میں ڈالنے کی وجہ؟ تو پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ جب اس کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے نا، پھر میں اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں۔ تو ان مہمانوں نے کہا اس کو تو پھر دھونا چاہیے نا، تو آپ نے آگ میں کیوں ڈال دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے گھر پر تشریف لائے، اور ہم کو جو ہے وہ مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس رومال سے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ صاف کیا تھا۔ سبحان اللہ! تو جس کی وجہ سے جب اب یہ میلا ہوتا ہے، ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ اتنا صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام مصافحہ فرمائیں تو پھر وہ کبھی بھی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، بلکہ اس کا مقدر جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، وہ بھی ایک، اگر درود پاک پڑھتے رہیں گے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے بس یہی التماس ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو زندگی ہے وہ بھی سنور جائے گی، آخرت ہے وہ بھی سنور جائے گی، اور کل قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام آپ سے مصافحہ بھی فرمائیں گے۔